صوفیہ اکرام کے یہاں جب کسی کو مرید کرتے تھے تو مرید ہونے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی جہاں تعلیمات دی جاتی تھی، جیسے جس کے حال کے لیے مناسب ہوتی، اس میں 4 پرہیزی بتائے جاتے تھے کہ دیکھو بھائی، اب کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے، کم لوگوں سے ملنا ہے، قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا جلنا ہے۔ لیکن کم ملنے جلنے کو لوگ نبھاتے تھے، وہ اونچے مقام کو پہنچ جاتے تھے۔ ضرورت سے ملنا، بلا ضرورت سے کسی سے بات نہ کرنا، بلا ضرورت کسی سے پاس نہ بیٹھنا۔ اب لوگوں سے پوچھیں ہم کیوں آئے ہو تو یوں کہتے جی ویسے ہی آ گئے، ویسے ہی دماغ چل رہا تھا تمہارا، کچھ کام نہیں تھا ہمارا، ابھی پر وقت خراب کرنے کو یہاں آ گئے ہو، تو لوگ یوں کہتے ہیں ویسے ہی آ گئے۔ تو اس لیے ویسے ہی نہیں، ضرورت سے۔ اسی لیے بزرگوں کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا جاتا تھا کہ بھائی کیسے آئے، کیوں آئے ہو، تو وہ کہتا جی ویسے ہی آ گئے۔ کہا ویسے ہی تو جاؤ یہاں سے، ویسے ہی کوئی دماغ چل رہا تمہارا کہ ہمارا وقت خراب کرنے آ گئے۔ تو اگر کسی دکان پہ کھڑے ہوں اور وہ دکاندار نے پوچھے بھائی کیسے کھڑے ہو، کیا بات ہے، کیا لینا ہے، یہ کچھ نہیں، تو وہ نہیں کہے گا بے وقوف، جب کچھ نہیں لینا تو یہاں کیوں کھڑا ہوگا، تکرا دکان پہ میری کیوں کھڑا ہے۔ تو یہ قلت اختلاط مع الانام، بندوں نے نہیں مانا تھا، اب ساری دنیا باہر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل کر دیا، اور اس انداز سے گھر میں رہ کر تاکہ قید میں ہو کر رمضان گزاریں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، گھر میں جماعت سے نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں، تاکہ دل کے اندر نورانیت پیدا ہو، اور موت و زندگی کا مالک جو ہے اور رزق جس کے ہاتھ میں ہے، پریشانیوں سے نجات جس کے ہاتھ میں۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا، گھر میں رہ کے بھی بدتمیزی کر رہا ہے، ٹیلی ویژن چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو بعد دفعہ اس کو پھنسا بھی دیتے ہیں۔ خام کا بلا وہ جب باہر نکلا تھا، باہر نکلتے پکڑ لیا پولیس نے، اور خام کا جی میں تو نہیں تھا، میں تو نہیں تھا، میں تو نہیں تھا، اور گیا پولیس میں اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھو اب کیسی تنہائی ملی، گھر میں گھر کی تنہائی پسند نہ ہوئی، چین سے نہ رہا گیا، نماز نہ پڑھی گئی، روزہ نہ رکھا گیا، اب دیکھ کیسی تنہائی تجھے مل رہی، نہ جمعہ نہ رہا، نہ عید رہی، نہ گھر والوں سے ملنا رہا، کیسی بری حالت، اسپتال میں داخل کر دیا پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بھائی بری حالت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ نبی خدا کے اشاروں کو سمجھتا ہے، خدا کے منشا کو سمجھتا ہے، اور نبی کے منشا کو صحابہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے منشا تھا یہ کہ ہم لوگوں سے کم ملے جلیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا ہے۔ بہرحال اس کو غنیمت سمجھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان سمجھے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ عید کی نماز، جیسے جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح عید کی نماز گھروں میں پڑھی جائے گی، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنے گھروں میں، جہاں کوئی پڑھانے والا ہو وہیں جماعت کر کے نماز پڑھیں۔ اور بہتر طریقہ تو عجیب اور ایک اور نکل آیا، جیسا اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے گھروں میں آگے مرد پیچھے پردہ کر کے عورتیں کھڑی ہیں، اور جماعت کر کے گھر کی عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، 5 وقت کی تراویح بھی پڑھ رہی ہیں، تو عورتوں کو پتہ چل گیا کہ وطر اور جماعت کس طرح ہوتی ہے، کیا اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ بعض وجوہات کی بنا پر مردوں کو عورتوں کو الگ رکھا گیا ہے، لیکن اب اس طریقے سے کہ گھر گھر کی عورتیں مرد اس جماعت کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو ان کو پتہ چلے گا عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو اگرچہ عورتوں کو ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن جب گھر میں جماعت ہوگی جی تو اس طریقے سے جیسے مسجد نبوی میں جماعت ہوتی ہے، عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر مسجدوں میں انتظام ہے۔ تو اس طریقے سے 6 تکبیریں جو نماز کی ہیں عید کی، 3 تکبیر پہلی رکعت میں، 3 دوسری میں، یہ عورتوں کو طریقہ سمجھائیں، اور گھروں میں نماز پڑھیں عید کی، محلے میں اکٹھے نہ ہوں، نہ مسجدوں میں اکٹھے ہوں، بس 3-4 آدمی سے زیادہ نہ ہوں، اس طریقے سے نماز عید کی ادا کی جائے گی۔ اور اس میں جو ہے خطبہ جو ہے جمعہ کی نماز میں پہلے پڑھا جاتا ہے اور عید کی نماز میں بعد میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ خطبہ جو ہے سنت ہے عید کی نماز کے بعد۔ اگر کوئی نماز میں پڑھانے والا اور بعد میں خطبہ پڑھ دے تو ٹھیک ہے، نماز اس کی جو ہے ان کی صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر خطبہ کسی کے یاد نہیں ہے یا کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے اور اس نے ویسے ہی نماز عید کی پڑھا دی تو جب بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ادا کرانے والا، نماز پڑھانے والا بھی نہ ہو، خطبہ پڑھنے والا بھی نہ ہو، تو پھر گھر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عید گئی، کہیں نہیں گئی عید تو وہیں ہے۔ عید کے معنی ہے خوشی کے، اور اصل خوشی ہماری جب ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اس لیے ہماری مسجدیں بند ہیں، مدرسے بند ہیں، جی مرکز بند ہیں، تو ہم خوش کہاں سے آئیں؟
ہم تو بس اب اپنے جو اب اس وقت کا حکم ہے، تقاضا ہے، اسے پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے فضل سے، تو گھروں میں نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھ لیں گھر میں، اور وہ عید کے قائم مقام تو نہیں ہوگی، لیکن شکرانہ ادا ہو جائے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے جی، تو نے رمضان گزروایا، اب عید کا دن ہے، ہم مان نہیں جا سکتے، ہمارے لیے راستے کھول دے مسجدوں کے، اے اللہ اپنے فضل فرما دے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کا پیش کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پرانے کپڑے جو ہے عید کے موقع پر نہ جو ہے پہنے، اور پرانے کپڑے ہی پہنے، باہر استعمال نہ ہو، بازاروں میں استعمال ہوتے نہ پھریں، اور خاص کر عورتیں بغیر مردوں کے نہ جائیں بازاروں میں۔ آج کل جگہ جگہ حالات معلوم رکھنا چاہیے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ بلا وجہ بھی عورتوں پر ڈنڈے بجائے جا رہے ہیں، بھی غنڈوں کی طرف سے بھی، پولیس والوں کی طرف سے بھی، ذرا سب کو بہانہ بنا۔ اب عورتوں کی تمیز نہیں رہی کہ عورت پر ڈنڈا نہ اٹھاؤ، اب تو عورتوں پہ عورتیں لاٹھیاں بجاتی ہیں۔ اس لیے بہت جگہوں پر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میری ماں بہنیں ذرا پلے گرا باندھ لیں، عید کو عید جو ہے سمجھیں کہ عید مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ہماری عید اچھلنا کودنا نہیں ہے، ہماری عید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ ہے۔ تو اس لیے پرانے کپڑے جو ہیں انہی میں پہنیں۔ جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی فکر نہ کریں، نہ ساس فکر کرے، نہ سسر فکر کرے، بلکہ بہوؤں کو بھی چاہیے، جو نئی بہویں آئی ہیں وہ کہہ دیں کہ بالکل کپڑوں وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، ساری عمر زندگی رہی، اللہ کرے خیریت سے پھر پہنیں گے۔ اب موقع تنگ ہے، کیا خبر عید کے بعد حالات کیا ہوں، روزگار کیا ہوں، صاف کہہ دیں اپنے سسرال والوں کو تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے، اور وہ تمہارے سے خوش ہوں کہ دیکھو ہماری بہو نے کیسی اچھی بات کہی کہ بالکل نہیں نہ میں پہننے کی، جو کپڑے ہیں انہی میں گزارا کریں گے، کون سی مصیبت آ گئی، عید نہیں ہونے کی، عید کا دن نہیں گزرنے کا۔ اس لیے برائے کرم مہربانی بازاروں کی زینت نہ بنیں، بازار میں بلا ضرورت نہ جائیں، ضرورت ہو تو جائیں ورنہ نہ جائیں۔ اس طریقے کے ساتھ حالات عجیب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور بھائی جتنے دن رہ رہے ہیں افطاری میں سحری میں توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی مصیبت کو دور فرما دے۔ ہمارے ملک میں جو بیماری پھیل رہی ہے اللہ اس کو دور فرما، ہماری حفاظت فرما، اور اس کی آڑ میں جو سیاستیں چلا رہے ہیں چلانے والے، یہ کہا کرتے ہیں نا، کسی کا گھر جل رہا ہے، کوئی اپنا ہاتھ سینک رہا ہے نا، اپنا بدن گرما رہا ہے، تو ایسے بھی تو ہوتے ہیں۔ بیماری کے بہانے لوگوں کو تباہی کے گھاٹ اتار رہے ہیں لوگ، بہت سے لوگ، اور یہ اللہ کا امتحان ہے، ڈاکٹروں کا امتحان ہے، مریضوں کا امتحان ہے کہ ڈاکٹر کیسا برتاؤ کرتے ہیں، مریضوں کا امتحان ہے کہ مریض کس طرح سے ڈاکٹروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، امیروں کا امتحان ہے کہ امیر کس طرح غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا امتحان ہے کہ جھوٹ بول کے تو لوگوں سے وصول نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، آج فاقہ ہے۔ یہ سب کے امتحان چل رہے ہیں جی، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ بند ہونے کے بعد ان سب کا عوض اور اجر پورا عطا فرمائیں گے، اسی لیے وبشر الصابرین فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ جن مسائل کی ضرورت ہو ان کو عالموں سے پوچھیں، خاص طریقے سے بہشتی زیور میں عیدین کا جو بیان ہے، عید کی 13 سنتیں ہیں، ان کو اس میں پڑھیں کہ وہ سنتیں کون کون سی ہیں اور کس طریقے سے عید کو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے نماز عید گھروں میں پڑھیں، اور پرانے کپڑے ہی پہنے، بچوں کو بھی وہی پہنائیں۔ وقت کو دیکھو، جو لوگ یوں کہتے ہیں کس طرح لوگ جو جیل میں پڑے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کے گھروں کی کیسی بیت رہی ہے۔ تو تم مجبوری میں صبر کرنا چاہتے ہو، مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ صبر وہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی طبیعت کو جمائیں، روکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے گا۔